اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ذکر صلی علی۔ میٹرو ون نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ان حسین اور پر نور لمحات میں اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں نعتیں شامل ہیں۔ الحمدللہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اصلاحی پہلو پیش نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات کا انتخاب کیا جا رہا ہے کہ جو عہد حاضر میں جن کی ضرورت اشد محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی مختلف پروگرامز میں، نعت کی تاریخ کے حوالے سے، قرآن میں نعت کے حوالے سے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اس طرح کا گلدستہ سجایا گیا ہے کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع پر، اور وہ موضوع یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو بطور خاص اور دیگر ہر عمر کے افراد زیادہ تر ان محافل اور ان گیدرنگز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں تفریح تباہ ہو، جس میں وقت کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وقت بہت اس میں ضائع ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس پہ فضول بحث و ابحاث پر مشتمل ایسی کوئی گیدرنگ ہو کہ جہاں پر وقت ضائع کیا جائے، جہاں پر نہ تو تعمیر سیرت کا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہاں سے تعمیر سیرت کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہ انسان کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ تو وہاں پر کوئی ایسی دنیاوی یا اخروی فوائد کا کوئی کام ہو۔ فضول وقت ضائع کرنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دینی محافل، دینی مجالس یا دینی تقریبات کی طرف جائیں یا دینی شخصیات کے پاس جائیں، چونکہ اس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت پر، ہماری طبیعت پر یہ چیز گراں گزر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے دینی محافل جو ہے وہ اصلاح کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتی ہے، ہماری سیرت و کردار کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے یہ جو دینی محافل ہیں، دینی مجالس ہیں، اور یہ شخصیات جو ہیں کہ جو ہمارے عمل اور کردار پر بہترین اثرات مرتب کرتی ہیں، یعنی کہ دینی اور روحانی شخصیات، ان سے قربت کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ اور یہ ضروری ہے اس دور کے لیے، چونکہ ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اور اس کے فوائد سننے جاننے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں اپنی لائن آف ڈائریکشن بہتر کریں، اور اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو چیک کریں کہ آیا ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں، جہاں وقت دے رہے ہیں، وہ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور فوائد بھی دنیاوی اور اخروی دونوں حوالوں سے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جو مذہبی شعبے میں بھی، سماجی شعبے میں بھی یکساں مقبولیت رکھنے والی شخصیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل ویلفیئر کا حوالہ ہے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ بلا شبہ ایک قابل قدر کام ہے، نہ صرف لائق تحسین ہے بلکہ قابل تقلید عمل ہے کہ جو آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی و سرپرست حاجی ڈاکٹر حنیف طیب صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی بہت ہی ممتاز و معروف شخصیت۔ شعبہ تعلیم کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ چند ایک افراد کہ جن کا نام لیا جائے، جن کے نام کا اعتبار ہے، جن کی گفتگو کا اعتبار ہے، جن کی تحریر اور جن کی تقریر جو ہے وہ اعتبار کا درجہ رکھتی ہے، اور ماشاءاللہ متعدد انسٹیٹیوشنز میں آپ سربراہ کی حیثیت سے ماشاءاللہ رہے ہیں، اور ابھی موجودہ صورتحال میں بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادارے کی سربراہی فرما رہے ہیں۔ میری مراد پروفیسر انوار احمد زئی صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ایک ایسے نوجوان پرعزم ثناخواں کہ جو بہت اچھی آواز کے حامل ہیں۔ میں نے جب پہلے انہیں سنا تو سن کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان میں وہ جوہر موجود ہے کہ جو مستقبل میں اپنی بہت سی خصوصیات کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد عبید رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے۔ مفلس زندگی واہ 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 واہ، اپنا سمجھے
کوئی اللہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں جگمگائے نہ کیوں میرا سے درود ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا واہ 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 سبحان اللہ ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں واہ 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 سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی واہ 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 اور ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشم غنی رونق جا بنی ان کی چشم غنی رونق جا بنی چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی اور جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا زندگی پھر رہی تیرا دیوانہ بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک
دھڑک سبحان اللہ سبحان اللہ. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا واہ پھل سے سبحان اللہ زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں حضرت مظفر وارسی کا لکھا ہوا خوبصورت اور پرکیف نعتیہ کلام. اس میں کیفیت بھی ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو سننے والے کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے. ناظرین محترم، آج ہم دینی محافل اصلاح و تربیت کا ذریعہ اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو میں حاجی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کیا وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن بہت مذہبی پروگرامز پیش کر رہا ہے، مواعظ حسنہ بہت زیادہ بیان کیے جا رہے ہیں. پہلے تو 2 گھنٹے کے خطابات ہوتے تھے، اب 2 منٹ کے جو کلپس ہیں وہ اسکالرز کے اور جو ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ علماء دین ہیں ان کے ہم فیس بک پر اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں. باوجود اس کے، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی گیدرنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر محفل ہو رہی تو بزرگ کو بھیج دیں، باقی لوگ شادی میں جائیں گے، باقی لوگ دوسری پارٹی میں جائیں گے. کیا وجہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں دین اور دینی محافل نہیں ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں تمام اداروں کو بالخصوص میٹرو ٹی وی کو میلاد النبی کے سلسلے میں لوگوں تک معلومات کی فراہمی کا ایک ذریعہ بن کر کوشش کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصے سے یہ سمجھ لیا کہ صرف نبی سے محبت کا نعرہ لگا دینا کافی ہے. وہ جو ایک پہلے خوف ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہم سب میں سے کسی ایک آدمی کو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ ہو تو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، اور کسی ایک آدمی کو امید کی کیفیت یہ تھی کہ جنت میں جانے کا ہو. ایسا ایسی ہے کہ جنت کا ٹکٹ جیب میں لے اب کے تو بس یہ تمام زیادہ تر جلسوں میں نعتوں میں یہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جنت بھی گوارا تو کر لیں گے. جنت گوارا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گوارا کر لیں گے، یہ گوارا کر لیں گے. تو یہ یقیناً نبی سے محبت اگر نہیں تو ایمان ہی نہیں ایمان ہی نہیں بے شک. لیکن ایمان اگر ہے تو اس کے مطابق عمل بھی ہے، اس کے مطابق خوف خدا بھی ہے کہ اب اس محفل کو چھوڑ کر اس محفل میں جو جا رہے ہیں تو اس کا بھی ایک حساب کتاب ہم سے ہوگا اور ہم کو جواب دینا ہوگا. لیکن بس اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے میں بے توجہی دینی طبقات کے لوگوں کی بھی ہے. نعت کے کوئی اشعار بھی یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو بے فکری پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن اگر احادیث پڑھی جائیں آخر کوئی ایسا سبب تو ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائیں. اگر یہ ایسا ہی ٹیکن فار گرانٹیڈ معاملہ تھا، پھر اس کے بعد آسمانوں پر معراج پر تشریف لے گئے تو بھی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. پھر قبر انور میں استراحت فرما کر دیے گئے تو ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کر سنا گیا تو حضور اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا فرما رہے تھے. تو امت کو بھی اور امت کو لے کر چلنے والے ریلیجس لوگوں کو بھی لوگوں میں یہ ضرور سوچ پیدا کرنی چاہیے. ایک حدیث سے ہی بندہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ 3 چیزیں جن کو ہم عموماً نعمت ہی سمجھتے ہیں اور نعمت بھی ہیں، مثلا دولت، اولاد اور پڑوسی، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ آزمائش بھی ہیں. ان تینوں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر بندہ سوچے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اگر بیٹے کو اور بچی کو جس طرح کی محفل میں لے کے جا رہا ہوں تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا.
اینڈ رزلٹ بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ یقیناً یہ محفل میلاد اور تمام محافل دینی بہت مفید ہیں، اور اس کی افادیت کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ جو بھی آدمی اس وقت اگر وہ نماز عید پڑھنے کی ترکیب جانتا ہے تو، نماز جنازہ پڑھنے جانتا ہے تو، اور ایسے تمام امور کو جانتا ہے، روزے کے بارے میں بھی، حج کے بارے میں بھی، تو بنیادی وجہ اس قسم کی محفلوں میں شرکت ہے. صحیح فرمایا، صحیح. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محفل سے یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے اور آنکھوں میں شرم نبی نہیں ہے اللہ، تو ہم اپنی محفلوں کو خراب بھی کریں گے، خراب محفلوں کو اٹینڈ بھی کریں گے، اپنے کردار کو بھی خراب کرتے چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں بہت آگے چل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. محبت بھی کرو، ڈوب کر کرو، خوب میلاد النبی کے جلسے نکالو، جلوس نکالو، جلسے کرو، سب چراغاں کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ نبی نے کس طرح ہمیں اللہ سے ڈرایا ہے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. صحیح فرمایا، ایسا ہی ہے. ناظرین محترم، اس مرحلے پر ایک وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد میرے پاس جو سوال ہے وہ بہت اہم سوال ہے، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ذکر صلی علیہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے. میں نے وقفے سے قبل عرض کیا تھا کہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے قرآن کریم کی آیات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. لیکن پھر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. تو یہاں یہ بات ہم جاننا چاہیں گے، سر کیا انسانی نفسیات کے حوالے سے بتائیے گا کہ انسان خسارے میں ہے قرآن کی روح سے، لیکن جو ایمان لائے ان کے سوا بتایا جا رہا ہے. تو کیا ہم ایمان لانے کے باوجود بھی ہماری نفسیات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روکتی ہے، اور دیگر امور کی، دنیاوی امور کی طرف جہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے اور چیزیں ضائع ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہمیں اس طرف ہمارا میلان کر دیتا ہے؟ کیا فرمائیے گا، انسانی نفسیات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ کیا فرمائیے گا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک پورا زندگی کا نسخہ ہے. جس نے کائنات بنائی اسی نے اس نسخے کو بھی دیا کہ اب اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو. تو اس لیے آپ نے جو آیہ کریمہ ارشاد فرمائی اس کا بھی اشارہ یہی دیگر آیات کے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں دو نکات ایسے ہیں جو مطلب میں اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے زیر بحث لانا چاہتا ہوں. ان میں والعصر ایک الگ ابھی تو رکھتے ہیں. اس کے علاوہ چار چیزیں اس میں شامل ہو گئی نا. یعنی آپ ایمان لائے، آدھی بات ہوئی، عمل صالح اس کے ساتھ. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. آپ کا ارشادی گرامی تھا کہ ابھی اسلام لائے ہو، ایمان لانے میں وقت لگے گا. یعنی ایمان عمل سے آئے گا، عمل صالح سے آئے گا. عمل سے آئے گا. تو اس میں بنیادی نوعیت کی چیزیں تو دو مطالبے کی ہوگی. یہ لازمی ہے کہ آپ ایمان زبان سے کہتے ہیں اور آپ کی ڈیڈز جو ہیں وہ آپ کے عمل کی شارح ہوتی ہیں. ان دونوں کا اتصال ہو تو بات بنتی ہے. والعصر پر بعد میں آتے ہیں. اب اس میں بھی آگے دو چیزیں اور ہیں. اچھا، کہ دیکھیں آپ کو صبر، استقامت، استقلال ضروری ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ چاروں چیزوں کا ایک مربع بن رہا ہے. چار جو زاویے ہیں ان کا یہ مثلث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مربع ہے. ان چاروں کو دیکھیں گے ایک تناظر میں تو مربع سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. مربع کے کسی ایک زاویے کو ہٹا دیں تو وہ مثلث تو بن سکتا، مربع نہیں بن سکتا، یا مثلث نہیں بنے گا. کہہ دیا گیا ان چاروں چیزوں کو. تو اب آ جائیے ایک لمحے کے لیے، آپ کی اس گفتگو سے مجھے تحریک ملی ہے، جبکہ میں طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں اصلاح کی غرض سے.
وہ یہ کہ جو لفظ شروع کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے اس آیہ کریمہ کو وہ والعصر سے کیا ہے. والعصر سے. اچھا یہی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے واہ واہ. اس ایک والعصر کے ساتھ، اس لیے کہ والعصر کا ترجمہ عمومی طور پر تفہیمی طور پر کیا جاتا ہے کہ وقت کی قسم، وقت کی قسم یا زمانے کی قسم. ٹھیک یا زمانے کی قسم. لیکن ساتھ ہی جو شارحین ہیں انہوں نے بہت گہرے انداز میں لغت عربی تک رسائی کر کے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ول جو ہے نا اس کا مطلب قسم تو ہے، لیکن بنیادی بات کیا اللہ رب العزت کو کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ضرور حاجت نہیں اس میں. اس کا ایک مفہوم گواہ بنانا ہے. واہ واہ واہ. اب یہ آپ کے اور میرے لیے ہے. گواہ بن جاؤ. والعصر یعنی عہد یا زمانہ گواہ ہے. ہوئے ہوئے. تم زمانے کو دیکھو، وقت کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو. واہ واہ. وہ تاریخ بعثت سے قبل کی ہو یا بعد کی ہو، اس تاریخ کو جب دیکھا تو آپ کو دو چیزیں معلوم ہوئیں. جی. ایک یہ کہ والعصر جس طرح آپ نے خود بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ عہد یا زمانہ وقت نہیں، اس لیے کہ وقت کے دو الفاظ ہیں، ایک عصر ہے اور ایک انفرادی اعتبار سے مجرد اعتبار سے جو ہے اس کے لیے الگ ہے دہر، اس کے لیے ٹھیک. اس کے لیے سورہ بھی ہے. یہ صورت تو اب آپ دیکھیے کہ دہر یہ وقت ہے کہ اس وقت یہ وقت ہوا ہے، یہ دہر ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب پر برا وقت آیا ہوا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب، تو ہم اپنے لیے بھی کہتے ہیں زمانہ خراب ہے اور کسی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آج کل اس پر وقت برا آیا ہوا. تو یہ وقت برا وقت گزراں ہے. واہ واہ واہ. یہ وقت گزراں والعصر ہے. والعصر. اور اب اگر اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بعد میں دیکھنا، اللہ. پہلے تم تاریخ پہ چلے جاؤ، وقت پہ چلے جاؤ، زمانوں پہ چلے جاؤ، کس نے کیا کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا. کیا بات. تو یہ زمانہ سامنے آ جائے گا تب تمہاری بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں. یہ چاروں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس لیے کہ تاریخ تمہیں پورے تواتر کے ساتھ بلا تعطل یہ بتا رہی ہے کہ کیسے کیسے کس قوم کے اوپر کیا ہوا. اب بطور قوم جب تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر سنت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے رکھیں. ادبار بھی اور آزمائش بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ ساتھ چلیں گے تو والعصر کا مطلب سمجھ میں آئے گا. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. اچھا بھائی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب صحبت کی بات ہو، قربت کی بات ہو، ایسی کسی شخصیت سے کہ جس سے سیکھنے کا معاملہ ہو، تو اب اگر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اور حضرت عبداللہ بن سلام بھی دیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن سلام وہ ہے کہ جو یہودیوں کے عالم ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں. آپ کا چہرہ ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا چہرہ ابو لہب بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا چہرہ جو ہے امیہ بن خلف بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا چہرہ عتبہ بن شیبہ بھی، سارے دیکھ رہے ہیں. لیکن ادھر دیکھنے والوں میں، ساتھ رہنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، سیدنا عمر فاروق. تو یہ جو صحبت کا جو اثر ہوتا ہے، ان لوگوں کو زندہ رکھا زمانے نے، تاریخ نے، کہ جنہیں اچھی صحبت ملی. تو اس اعتبار سے اچھی صحبت کا ہونا کتنا ضروری ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے. ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا دراصل آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا تھا. واہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو مستقل دیکھتے رہے. گھر والے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے تھے اور بیتاب ہوتے تھے محفل بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے، اور فرماتے تھے کہ میں تو، میرا کام صرف یہ کہ آپ کے چہرے کو میں تکتا رہوں. تو بہرحال ان کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی تھی. اب رہا سوال صحبت کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر آپ عطر کی دکان کے قریب سے گزریں، نہ خریدیں تو خوشبو تو ملے گی. خوشبو تو ملے گی. تندور کی روٹی نہ خریدیں سے ایک لمحے کے لیے صرف کھڑے بھی ہو جائیں تو چنگاری اور گرمی تو آئے گی، دامن کو کرے گی متاثر. اور اسی لیے مثنوی مولانا روم میں کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح کنت تلا طالح کنت. اس لحاظ سے صحبت کا اثر تو ہوتا ہے. اب ان کے نصیب میں
بدقسمتی لکھی ہوئی تھی. سورج کے چاند کے 2 ٹکڑے کروا رہے ہیں اللہ اور ہو جائیں تو جادو کا آنکھوں کے سامنے ہو جائیں تو نہیں مان رہے. بدقسمتی تھی. جادوگر کہہ رہے ہیں کہ یہ میری انگلی میں ہتھیلی میں کیا بتا دو, یہ بتا دو کہ تو میں ایمان لے آؤں گا. سرکار دو عالم سے فرمایا کہ میں بتاؤں, یہ انگلی انگوٹھی والی چیز بتائے کہ اس میں کیا ہے. کو قوت گویائی عطا فرما دیا آپ نے. اللہ وہ کان کے پاس جب رکھوایا گیا تو کلمہ پڑھ کر کے انہوں نے لکھ ظاہر ہے کہ انہوں نے جادو وغیرہ وغیرہ کے نام سے اپنی بدقسمتی کا رونا رویا. اسی لیے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ نیک فرض اپنی اولاد کو بھی اچھی محفلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے, اور جتنے بھی اولیاء کرام کے تذکرے ہم سنیں گے پڑھیں گے ان کا یہی تھا کہ وہ ایک ہی جستجو میں رہتے تھے. اس جگہ جانا ہے وہاں ایک ولی ہے, اس جگہ جانا ہے بہت کتب ہے, ادھر جانا ہے وہ ابدال ہے. ان صحبتوں سے انہوں نے جو کچھ پایا, ایک خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ سے زائد افراد کو مسلمان بنا دیا. ہم جو بیمن کمیونٹی ہیں تقریباً 700 پہلے لوہانہ ہندو تھے. سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک شہزادے کی صحبت نے تبدیلی پیدا کر دی اور مسلمان سب کے سب ہو گئے اور اب مسلمان چل رہے ہیں. اس زمانے میں جو سرنیم چلتے تھے نا وہ سرنیم آج بھی چل رہے ہیں. مثلا وہ 700 سال پہلے بھی ایک ایڈوانی ادھر تھا, آج بھی ایڈوانی یہاں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی عہدے پر بھی فائد رہا ہے. تو ایسا ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں. کیونکہ میں نے جو برٹش لائبریری میں جو کتاب پڑھی مسلمانوں کی پریچنگ کے بارے میں, اس میں یہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. جو معاہدہ اس صحبت کے نتیجے میں معاہدہ ہوا, غوث اعظم کے صاحبزادے شہزادے اور میمن کمیونٹی کے بڑے لوگ, لوہانہ کے بڑے لوگ, اس میں سارا یہ معاہدہ اس صحبت کا اثر ہے. اور اس زمانے کی دعا ان سے منگوائی گئی تھی, اس کا اثر ہے کہ آج یہ توفیق ان کو اللہ نے دی ہے. کوئی کار خیر ہو, یتیم خانہ ہو, کوئی اسکول ہو, کوئی ہاسپٹل کلینک ہو, تو اس میں انٹرسٹ لینے کی وہ دعا کروائی گئی تھی 700 سال پہلے. آج تک باقی وہ ایک صحبت کی دعا تھی. پیش کر رہے تھے جناب محمد عبید رضا قادری. ناظرین محترم ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ذکر صلی اللہ علیہ میں. آج ہم حاضر ہیں اور یہ جو پروگرام ہے ماہ ربیع الاول کی ان نورانی ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں فضا میں درود و سلام کی مہک نظر آ رہی ہے, فضا میں سرکار علیہ السلام کی نعتوں کی گونج سنائی دے رہی ہے, فضا میں علماء حضرات کے مواعظ حسنہ سے ملنے والے وہ کلمات مل رہے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اس وقت شہر شہر, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں, ہر جگہ آپ دیکھیں تو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق, اپنے عشق و محبت کے مطابق لوگوں نے چراغاں کیا ہوا ہے, لوگوں نے گھر سجائے ہوئے ہیں, عمارتیں سجی ہوئی ہیں, ادارے سجے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کیوں نہ ہو کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ نے مومنوں پر, اب یہاں مومنوں کے لیے کہا گیا, مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. تو یہ مومنوں کے لیے احسان ہے. مومن ہی خوشیاں منا رہے ہیں, مومنوں نے ہی نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی منائی ہے, منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. تو یہ سلسلہ بھی, یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے بارے میں, ہم ان کے سیرت سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں. دینی محافل ہماری اصلاح و تربیت کا ذریعہ, اب یہ تو ٹائٹل ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا قربت ہوگی کہ ایک شخص حرم کعبہ میں ہے, ایک شخص حرم نبوی میں ہے, اور وہاں پر بھی وہ موبائل کیمرے کے ذریعے حاجی صاحب دکھا رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت میں فلاں مقام پر ہوں, اس وقت فلاں مقام پر. اس کو یہ نہیں اندازہ کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے. وہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ غفلت کا شکار ہے, وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میں بتا دوں. یہ ریاکاری ہمیں دین سے اور ان مقامات کے ادب سے کتنا دور کر رہی ہے, فرمائیے گا. یہ ایک صورتحال بہت واضح نظر آ رہی ہے. یقیناً یہ بہت دکھ کی بات ہے, اور ایسے کرنے والے اکثر خود مواجد شریف کی طرف کمر کر دیتے ہیں.
اور کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ایک فوٹو اور کھینچ لو، اور اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی اس طرح کرتے ہیں. ایک تو یہ عمل خود بہت برا ہے، دوسرا یہ کہ آپ مقدس مقام پر اسی کام کے آئے ہیں. مسئلے کا حل کیا؟ UN کی طرف سے یہ کانفرنس تھی. اب جو کچھ مجھے منسٹری سے تیار کر کے دیا گیا تھا اس میں ایک بھی کام کا پوائنٹ نہیں تھا. اچھا. ایک بھی. مجھے انہی محفلوں نے کامیاب وہاں کیا. محفلوں میں سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ جب کبھی مستقبل میں تمہارے شہر گنجان آباد ہو جائیں تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس شہر سے قریب باہر ہٹ کر نئے شہر آباد کرو. ایک تو اس کی زیادہ پاپولیشن کا حساب کتاب جو ہے تقسیم ہوگا، بے شمار لوگوں کو کام بھی ملیں گے، اس کے لیے پانی کی لائن اور بجلی کی لائن الگ بنے گی، سیدنا صدیق اکبر کی وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی شہروں کی آبادکاری کے حوالے سے. اور یہ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں بیٹھے رہنے کے سبب انہوں نے اور چاروں خلفائے راشدین نے اور باقی ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے یہ باتیں ہمیں سمجھائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو یہ محفل نہیں ملی ہے، اور اس کا ذکر، اس حدیث کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ چیزیں اگر صحبت ہوتی ہے انسان کو تو پھر اس صحبت سے اور ان محفلوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے بھائی عبید رضا قادری نے نعت پڑھی، نعت لکھنے والوں نے لکھی، اور لکھنے کے نتیجے میں آج بھی جب کوئی سنتا ہے تو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یقیناً یہ، اور 100 سے زائد صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں. ایسا نہیں نعتیں کہی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ بعد میں آنے والوں نے شروع کر دیا. صرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نعت گو شاعر نہیں تھے، اور صحابہ بھی تھے. تو ایک ایسا عمل مقدس عمل ہے جو اس وقت سے اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گا کہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. دینی محافل یا دینی شخصیات کی صحبت جو ہے وہ ہمارے احوال کو درست کرنے کے لیے، میں نے سر کا پروفیسر انوار مزئی صاحب کے ساتھ عید شوز بھی کیے ہیں، اس میں کچھ نجی زندگی کے واقعات بھی آ جاتے ہیں. تو والدین کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے جو دینی ماحول دیا، دیکھیں دینی ماحول اگر بچپن میں مل جائے، اچھے لوگ اچھی تربیت کر دیں تو پھر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں انسان چلا جائے پھر وہ تربیت ساتھ ساتھ رہتی ہے. جیسے سر اپنا بتاتے ہیں، حاجی صاحب ہیں اور ایسے لوگ جو آج مختلف فیلڈز میں ہیں، لیکن چونکہ بنیادی ان کی تربیت صحبت اچھی رہی تو آج وہ اپنے شعبے میں بھی دین کے حوالے سے پوری آگہی اور معلومات رکھتے ہیں. سر فرمائے گا آج کے لوگوں کو کیا پیغام دیجیے گا آپ اس حوالے سے کہ اپنے بچوں کو ایسی وہ کون سی محفلیں ہیں، ایسی وہ کون سی دینی جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کے قریب لایا جائے تاکہ زندگی بھر اس کے فوائد اور ثمرات انہیں حاصل ہوتے رہیں، جیسا کہ الحمدللہ آپ جیسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیں ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمارے کانوں میں اپنے والد گرامی کی تلاوت آتی تھی. یہ ایک کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس وقت ہمیں تیار ہو جانا ہے اور اس وقت ہمیں نکل جانا ہے یہاں تک پہنچے. تو وہ گھٹی ہوتی تھی سماعت کی گھٹی جو روز کان میں پڑتی تھی، اور یہ ایک تربیت کا حصہ. آج کون ہے جو اپنے ہاں اس تواتر کے ساتھ ہم نے اہتمام کیا تو اپنے بچوں کے لیے کیا نا. میں آج تفخر سے اگر یہ کہوں کہ میرا بیٹا اعلیٰ ترین عہدے پر رہنے کے باوجود تہجد گزار بھی ہے، تو پھر یہ والی بات جو ہے اس میں تو پھر کوئی اور چیز نہیں آتی نا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. تو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. تو یہ صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب آپ گھر کے اندر کے ماحول کو ساخت کریں. ابھی آپ نے جیسا پہلی بات تو یہ کہ ہم خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہر ہفتے ہمارے عالم دین کو ایک بڑا اجتماع ملتا ہے گفتگو کرنے کا. جمعۃ المبارک. بالکل ایسا ہی ایک ہے یہ بات. تو یہ کہیں اور نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. لیکن کیا ہم اس اجتماع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بالکل بالکل. یہ ہے بنیادی نوعیت کی بات. کیا ہم نکات کو پہلے طے کر لیتے ہیں کہ ہم ان نکات کی بات کریں گے؟ تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب اجتماع موجود ہے تو اس اجتماع میں
اہتمام کیا کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہو پا رہا، وہ چاہے یہاں کی محفل ہو کہیں اور کی۔ اختتام میں ایک بات میں عرض کروں کہ ابھی آپ نے ان خوش بختوں کے نام ارشاد کیے کہ جو حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں متمتع ہوئے، ثروت مند ہوئے، اور ان کے بھی نام لیے جو بدقسمت تھے اور آج تک وہ حوالہ بنے ہوئے ہیں بدقسمتی کے اور جہل کے بنے ہوئے ہیں، لاہ و لعب کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ استعارہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں اس وقت کہ ابھی جو حاجی صاحب نے بھی جو شعر پڑھا تھا جس میں صحبت اولیاء کے لیے ہے، اب ذرا دیکھیں انہوں نے کس اہتمام سے یہ کہا ہے کہ آپ وہ وقت تو لا نہیں سکتے، پا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کیا کریں آپ؟ اب اولیاء جو ہر عہد میں ہیں، ہر دور میں ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر معمورے میں ہیں، ہر دائرے میں ہیں، ان سے صحبت لو۔ کیوں لو؟ اس لیے کہ میں یہ عرض کیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اولیاء اگر اولیاء ہیں اور ان کی صحبت میں آپ جا رہے ہیں تو یہ اولیاء اصل میں کھڑکی ہیں قرون اولیٰ کی۔ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا عالم اور اس وقت کے لوگ کیا تھے، تو ان کی صحبت آپ کو وہاں لے جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان صحبتوں کو اٹھا رہے ہیں تو اپنی شخصیت کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ایمان کی بھی۔ بہت شکریہ ادا کروں گا عیسیٰ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بہت اہم موقع پر بہت اچھے پیغامات آپ نے ارشاد فرمائے۔ ربیع الاول کو منانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سجا دیں، جھنڈے لگا دیں، محفلیں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی کریں، لیکن اصلاح احوال بھی ضروری ہے اور اپنا محاسبہ بھی ضروری ہے۔ آپ نے اپنی اصلاح کر لی اس خوشی کے موقع پر تو اس کی یہ سمجھ لیے کہ افادیت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ جشن مناتے رہیں اچھی بات ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے بھی فکر مند رہیں کہ مجھے بطور مسلمان، بطور نبی کریم علیہ السلام کے امتی کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے تو بہت سے گوشے کھل جائیں گے اصلاح کے کہ جو کھلنے چاہیے ابھی تک جو بند ہیں۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے محمد عبید رضا قادری۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا، واہ واہ واہ، کیا جواب واہ۔ وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھے، و شمس تک مطلع سیما دیکھے، کیوں بھلا بے وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا راہ میں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ
پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی باقی تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے